اصل میں بات یہ ہے کہ معاشرہ نا افراد کی ایک جماعت اور اجتماعیت کا نام ہے، جیسا کہ قبلہ عثمان لاکھانی صاحب نے شروع میں بیان فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تخریب معاشرے کی وہاں سے آتی ہے کہ جب آپ معاشرے سے خود کو لاتعلق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سوچوں کا محور، ارادے، عزائم، کام، اس سب کی ڈائریکشن میں معاشرہ جب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، میرے ذاتی مفادات، میرا فائدہ، میں کیا، مجھ سے وابستہ یا جن کے کنسرنس کو میں ویلیو دے رہا ہوں انہی کو میں دیکھ کے چلوں گا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو چیز اگنور ہوتی ہے وہ چیز خرابی میں جانا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک فرد اگر یہ سوچے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ اس کا جو بھی رویہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ اس سے وابستہ افراد پر، ان افراد کے ذریعے سے اور لوگ جو ان سے وابستہ ہیں ان تک پہنچے گا، تو یہ چیز اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی چلی جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایگزامپل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک کشتی ہے، 3 منزلہ گویا کہ وہ کشتی ہے، اور نیچے والی منزل کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کلہاڑی لے کے سوراخ کرنا چاہتے ہیں اور ارادہ یہ بناتے ہیں کہ پانی قریب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ان کی غلطی تھی۔ اب اوپر کی منزلوں والے کہیں کہ یہ اپنی منزل میں جو چاہے کر رہے ہیں، کرنے دو، ان کو نظر انداز کرو، لیکن اگر وہ ہاتھ روکتے ہیں ان کا تو ان کو بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر ہاتھ نہیں روکتے تو حضور کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا، یا اس حدیث کا یہ نچوڑ تھا، کہ یہ نیچے والے اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو معاشرے کی تعمیر و تخریب یہ دونوں پہلو سب سے پہلے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں احساس ذمہ داری کا۔ فیل کریں کہ ہم معاشرے کا فرد ہیں، ذاتی مفادات ویلیو رکھتے ہیں، لیکن وہ مفادات کبھی بھی اجتماعی مفادات کے اوپر غالب نہ آئیں۔ اسلامی اصولوں کے تحت بھی وہ حقوق عامہ زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اور حقوق خاصہ کے مقابلے میں۔